اپنے ماحول پر گہری نظر رکھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں۔ غور کریں کہ آپ کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست یار آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے اجنبی ہو کر گزر جائیں اور سوچیں کہ اس گھر میں آپ کب تک ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ گھر تو ہوگا مگر آپ نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس گھر میں کیا ہوگا، آپ کا تذکرہ ہوگا کس انداز سے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر بحث نہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ جانے۔ جس طرح وصال اور فراق دونوں محبوب کی عطا ہیں، اسی طرح دن اور رات دونوں ہی سورج کے روپ ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز اس وقت قائم ہوتی ہے جب انفرادی اور اجتماعی زندگی تابع فرمان الہی ہو۔ ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ ایک انداز اور ایک رخ میں اللہ کے حکم کے مطابق سفر کرے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح حالت نماز میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سمجھتا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی خدا کے روبرو ہے، اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ملی مفاد کے خلاف ہو۔ اولو الامر کا فرض ہے کہ نماز قائم کرائے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ غریب وہ ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے کم ہو، جس کی آرزو حاصل سے کم ہو وہ امیر ہے، یا یوں کہ غریب وہ ہے کہ جس کا خرچ اس کی آمدن سے زیادہ ہو، امیر وہ ہے جس کی آمدن خرچ سے زیادہ ہو۔ غریب اگر اپنی آرزو اور خرچ کم کر دے تو آسودہ ہو جائے گا، اگر اپنے سے امیر لوگوں سے مقابلہ کرے گا تو کبھی آسودہ نہ ہوگا۔ پستیوں کی طرف دیکھو، آپ بلند نظر آؤ گے، بلندی کی طرف دیکھو تو پست۔ پس امیری، غریبی، بلندی، پستی احساس ہے، اپنے احساس کی اصلاح کریں۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ محب اور محبوب کی الگ الگ تعریف مشکل ہے۔ محب کے رشتے سے دونوں ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مقام محبوب مقام محب سے کمتر یا برتر نہیں کہا جا سکتا، ایک کی ہستی دوسرے کے دم سے ہے۔ دنیاوی رشتوں میں محب اور محبوب کا تقابل ناممکن ہے، حقیقت کی دنیا میں تو اور بھی ناممکن۔ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ اسے باعث تخلیق کائنات فرما دیا۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کی شان بیان فرماتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے زندگی اور زندگی کے مشاغل وقف فرماتے ہیں۔ جب تک لوبھ موجود ہے خوف ضرور موجود رہے گا۔ جو لوبھ سے آزاد ہو گیا خوف سے مبرہ ہو گیا۔ زندگی سے محبت موت کا خوف پیدا کرتی ہے، مقصد کی محبت موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے، جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت۔
گناہ سے توبہ کر لی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوتی، لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی۔ گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم کی سزا اسی دنیا میں ہے۔ گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے جو حکومت الہیہ ہو۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، یعنی معصوم۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم۔ غم خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق